بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس موجود تھی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے کہ گمان ہوا کہ ستارے زمین پر گر پڑیں گے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کہتے ہیں ابتدائی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں انگلی سے چاند کی طرف اشارے کرتے تو چاند اسی طرف جھک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ میں قحط سالی تھی۔ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ مکہ میں آئی۔ ان کا شیر خوار بچہ عبداللہ ان کے شوہر اور ایک اونٹنی ان کے ہمراہ تھی۔ کمزور و نزار ماں اور نحیف اونٹنی کے دودھ سے بچے کی غذائی ضروریات پوری نہ ہوتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آئے تو مائی حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خشک سینہ دودھ کا چشمہ بن گیا۔ نحیف و نزار اونٹنی میں بجلیاں دوڑ گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ میاں بیوی نے سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا۔ اونٹنی قافلے کے سب جانوروں سے آگے چل رہی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھی، اے ابو ذئب کی بیٹی، کیا یہ وہی سواری ہے؟ مائی حلیمہ نے جواب دیا، واللہ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس مکہ واپس لے آئیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، بہتر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو مزید کچھ عرصہ میرے پاس اور رہنے دیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی وبا سے محفوظ رہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ بھیڑیں چرانے گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ دوڑتا ہوا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور چلا کر کہا، اماں جان جلدی آئیے، میرے قریشی بھائی کو 2 اجنبی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر بھاگ کر چراگاہ پہنچے۔ دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرات محبت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید لباس پہنے 2 اجنبی شخص میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا، ایک نے میرے پیٹ کو سینے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے سینے سے دل نکالا اور اس میں سے خون کی ایک سیاہ پھٹکی نکال کر پھینک دی، پھر دوسرا شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چاندی کی طرح پانی سے بھرا ہوا طشت تھا، اس نے میرے دل کو دھو کر سینے میں واپس رکھ دیا اور دل پر مہر لگا کر پیٹ اور سینے کو سی دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے شوہر نے حیران ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، کیونکہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر خون کا کوئی دھبا تھا اور نہ جسم پر کوئی نشان تھا۔ روحانی نقطہ نظر سے ہر انسان میں دل و دماغ کام کرتے ہیں۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو بتدریج اس کے اوپر مادی حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور مادی حواس کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غیب کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے ان واقعات میں یہ اسرار کھلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی غیب دیکھتے تھے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نظر آنا، سینہ مبارک کا شق ہونا قلب مطہر کو
تشتری میں رکھنا، اس کو دھونا اور سینہ مبارک میں رکھ کر شگاف کو بند کرنا، یہ سب غیب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس سارے واقعے میں یہ بات بڑی فکر طلب ہے کہ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے شوہر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عبداللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سینے کے شق ہونے اور دل باہر نکالنے کے اثرات موجود نہیں تھے۔ انتہا یہ ہے کہ لباس پر خون کا کوئی داغ و دبا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ایسی ماورائی حالت کا مشاہدہ کیا جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔